روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ پروگرام کلام کی روشنی میں کلام مقدس میں موجود مختلف ادبی اصناف پر بحث پر مبنی شوز آپ کو پسند آ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے درمیان ہمارے بزرگ مہمان پادری عزیز انور موجود ہیں، جو آج غزل الغزلات کی کتاب میں ابواب کا دخول فائدہ مند یا نقصان کا باعث، اس کے بارے میں ہمیں سکھائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام۔ سر، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محقق فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان نے ہزارہ گیت لکھے، جن میں سے آخری 5 گیتوں کو اس کتاب میں تالیف کیا گیا۔ پھر گیتوں کی گروپ بندی میں ابواب کی ترتیب کو کسی خاطر میں نہیں رکھا گیا، لیکن بائبل کے اردو ترجمہ میں ہمیں ابواب اور آیات پھر مل جاتی ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اس غزل الغزلات کی کتاب کے پیغام کو کوئی نقصان پہنچا ہو؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ادب کی، ہاں جی، تو سلیمان بادشاہ نے صرف ایک ہی کتاب نہیں لکھی، جی، انہوں نے 1005 گیت لکھے ہیں، 4000 سے زیادہ مثلیں لکھی ہیں۔ امثال کی کتاب ان کی تحریر شدہ ہے۔ بالکل۔ انہوں نے جو زبور لکھے ہیں، ان زبوروں میں سے بھی صرف 2 زبوروں کی کتاب میں موجود ہیں۔ ایک تو 72 زبور ہے اور ایک 127 ہے۔ جی، 72 زبور میں وہ اپنے آپ کو اس دلہا کی صورت میں جب دیکھتے ہیں، جی، تو پھر اس خدا سے، اس الہی ہستی سے جب ان کا انٹریکشن ہو جاتا ہے، روحانی تعلق جڑتا ہے، تو پھر وہ گاتے ہیں رہے گا نام صداتی کر مسیدہ۔ اور پھر جب وہ 127 میں آتے ہیں، تو ان کی جوانی اور بڑھاپے کے درمیان ایک لمبا عرصہ ہے۔ صحیح۔ اب وہ بڑھاپے میں ہیں، 4000 بیویاں، 600 حرمیں، اور جو غیر قوم سے خواتین وہ بیاہ کر لائے ہیں، جو شہزادیاں ہیں، انہوں نے اپنے محل میں، چرچ میں، ہیکل میں، سیناگاگس میں بت رکھوا دیے ہیں۔ اس لیے اب وہ بستر علالت پر پڑے ہیں اور لکھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں، کیونکہ اپنے ماضی میں جب وہ چلے جاتے ہیں، ہر شخص کو اپنا ماضی بہت پسند ہے۔ ہم آج بھی بیٹھے ہوں گے، اسکول کی بات کریں گے، کالج کی بات کریں گے۔ وہ جب اپنے ماضی میں جاتے ہیں تو پھر ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے 400 بیویاں، 600 حرمیں کر کے کتنی بڑی غلطی، بلکہ بلنڈر کیا ہے۔ کیونکہ ان کی وجہ سے وہ بادشاہ جو صاحب حکمت ہے اور جس کی حکمت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا دانش مند بادشاہ نہ کبھی ہوا نہ کبھی ہوگا، وہ جب ان خواتین کے جھرمٹ میں گر گیا تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ اس نے اس گناہ کی، اس بلنڈر کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر لیا ہے۔ تو پھر وہ خود کلامی کرتا ہے۔ یہ خود کلامی ہے، اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے۔ اب اس کو سمجھ آ گئی کہ انسان مکان بناتے ہیں، گھر نہیں بناتے۔ گھر خدا بناتا ہے۔ اس نے مکان بنائے، اور یہ آج حال یہ ہے، اور تواریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ سلیمان بادشاہ عمر کے آخری حصے میں ایک بت پرست بادشاہ کی حیثیت سے اس دنیا سے گیا، جس کی وجہ وہ خواتین تھی۔ تو وہ 2 زبور جو ہے اس کی ایک ہسٹری ہے۔ رہی بات کہ سلیمان بادشاہ نے جب اس کو تحریر کیا، تو کوئی بھی شاعر جو دنیا کا ہے، وہ کوئی نظم لکھتا ہے، غزل لکھتا ہے، کوئی بھی صنف مثنوی لکھتا ہے، مسدس لکھتا ہے، مخمس لکھتا ہے، مسمن لکھتا ہے، تو اس کا ایک اصول ہے۔ اصول ہوتا ہے، بالکل۔ اصول کو اگر وہ فالو نہیں کرتا یا اس اصول کی پیروی نہیں کرتا، تو پھر اس کی شاعری میں سکم پایا جاتا ہے یا کمزوری پائی جاتی ہے۔ بالکل۔ اور سکم والی شاعری کسی کے ہاں بھی کبھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ جب نشید الاناشید میں، یعنی عبرانی میں
اس نے غزل الغزلات کو تحریر کیا. بے شک یہ اس کے گیت ہے, بے شک یہ اس کا نغمہ ہے, بے شک یہ اس کی غزل ہے, اس میں کوئی شک نہیں, پر ہر غزل کا ایک اصول ہے. اب زبور 119 ہے, اگر آپ اس کو پڑھیں تو وہ اس کو ہم مصبن کہتے ہیں. مصبن کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے ٹوٹل 8 شعر ہیں, حالانکہ وہ الفابیٹیکلی یا حروف ابجد کے طور پر لکھی گئی ہے. 22 حروف ابجد ہے عبرانی زبان کے, جن کو اسی ترتیب سے سلیمان بن داؤد نے ان کو لکھا ہے, اور اس کو بھی جو اس کا قانون ہے, اصول ہے, ادب کے لحاظ سے اس کو قائم رکھا ہے. ہر اس کا جو شاہپارہ ہے وہ 8 آیات پر مشتمل ہے, اس لیے وہ مصبن ہے. تو جب داؤد نے اپنا سلیمان بادشاہ نے جب غزل الغزلات کو تحریر کیا تو پھر اس نے گیت لکھے یا زبور لکھے یا مثلیں لکھی یا شاعری کی, جو بھی لکھا ایک اصول کے تحت لکھا, اور اس اصول کو کسی کو توڑنے کا اختیار نہیں ہے. ہاں, ہم اسے سیکھ سکتے ہیں, ہم اس کو اپنی شاعری کے تتبع میں رکھ سکتے ہیں. اپنی زمین کے دنیا میں بے شمار شعراء ہیں جنہوں نے مختلف زبانوں کے شعراء کو اپنی شاعری میں سمایا ہے اور استعمال کیا ہے, لیکن کسی نے کسی شاعر کی غزل کو یا نظم کو یا کسی شاہپارے کو اپنی عقل سے تقسیم کرنے کی کوشش نہیں کی. چونکہ آج کے مسیحی علماء نے جب یہ نیا ٹرانسلیشن کیا ہے تو اس کے 8 ابواب کو انہوں نے 6 حصوں میں تقسیم کر کے 6 غزلوں کا نام دے دیا ہے. ٹھیک ہے, آج کا نوجوان جو عبرانی یا بائبل کی جو اس کی جو افادیت ہے یا اس کا جو اوریجن ہے اس سے چونکہ واقف نہیں ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن اصولاً یہ بات غلط ہے. آپ یہ تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر میں کسی شاعر کی کسی شعر کو کسی قول کو اپنا کہہ کر پیش کرتا ہوں تو یہ کرائم ہے. یہ بھی کرائم ہے, بالکل غلط ہے. تو اس کرائم کو میری نظر میں ہو سکتا ہے دوسرے اس سے متفق ہو, لیکن میں متفق نہیں ہوں. اس کو ابواب تھے تو ابواب ہی رہنا چاہیے تھا. اس کو غزل میں تقسیم کر کے انہوں نے کچھ آسانی تو پیدا کر لی ہے, لیکن اس کی جو اصل حیت ہے وہ خراب ہو گئی ہے. تھینک یو سو مچ سر. اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال آپ سے یہ کروں گی. گو کہ ادبی لحاظ سے یہ کتاب انتہائی دلچسپ اور خوبصورت ہے, لیکن کیا یہ کسی کی زندگی تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یا نہیں؟ ہاں, بہت خوبصورت اور درست سوال کیا آپ نے, کیونکہ یہ سوال آج سے نہیں ہے. 15ویں صدی کے بعد جب چھاپا خانہ وجود میں آیا اور بائبل کے مختلف زبانوں میں اور بالخصوص ہماری اردو زبان میں ترجمے ہوئے اور لوگوں کو اسے پڑھنے کا موقع ملا, تو پھر اس کے بعد اس کتاب کو لوگوں نے اپنے اپنے نقطہ نظر سے دیکھا. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ اصول ہی غلط ہے. جس شاعر نے, جس ادیب نے, جس سوچ کے ساتھ, جس تخیل کے ساتھ شاعری کی یا ادب کو اس نے جنم دیا ہے, ہمیں اس کے ذہن کو, اس کی سوچ کو سمجھنا پڑے گا. اب اس کتاب کو جب سلیمان بن داؤد نے تحریر کیا تو یہ ایک, میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ عشق کی داستان ہے. اس کو غنائے سلیمانی بھی کہتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دلہا اجلائے عروسی میں اپنی دلہن کے ساتھ جو گفتگو کر رہا ہے وہ غزل الغزلات کی کتاب ہے. اگر ہم اس سینس کو, اس نظریے کو سمجھ جائیں تو پھر یہ کتاب اتنی بابرکت ہے, ادب سے ہٹ کر بھی روحانی طور پر اتنی بابرکت ہے کہ انسان جو ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ سلیمان بن داؤد کو خدا نے کتنی حکمت کی گہرائیوں سے نوازا تھا. میں نے
پہلے بھی آپ کو بتایا کہ کسی صوفی نے کہا ہے کہ میں تیرے عشق میں دیوانہ ہوا، اب مجھے ہوش کی دنیا میں تماشا نہ بنا۔ اب ہوش کی دنیا جب اس کو پڑھتی ہے تو پھر عقل جو ہے ان باتوں کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے کلچر کی اینک لگاتے ہیں، پھر ہم اپنے علم کی، اپنے ارد گرد کے ماحول کی اینک لگاتے ہیں، پھر ہم اپنی زبان کی اینک لگاتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ اینک ہی نہیں جس اینک کے ساتھ اس کتاب کو سلیمان بن داؤد نے تصنیف کیا ہے۔ عقل کا معنی کیا ہے؟ عقل کس کو کہتے ہیں؟ آج کسی سے بھی پوچھے لوگ مختلف جواب دیں گے، لیکن عقل یاد رہے عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ اس رسی کو کہتے ہیں جو اس دور کے لوگ آج بھی باندھتے ہیں۔ آج ذرا فیشن ہو گیا ہے، اس میں رنگ برنگ آ گئے ہیں، لیکن وہ اس رسی کو کہتے ہیں جو سر سے وہ باندھتے تھے اپنے اس سکارف کے اوپر یا اس جھاڑن کے اوپر یا کپڑے کے اوپر جو سر سے باندھا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عربستان میں سورج عموماً عموداً چمکتا ہے، ریگستان زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، درخت بہت کم ہیں، پانی بہت کم ہیں، اور اونٹ جو ہے اس کا وہ گوشت بھی کھاتے ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، اور اس کو طرح طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے لیے ان کا وہ جہاز ہے، ٹرانسپورٹیشن کے لیے، ذرائع حمل و نقل کے لیے اونٹ ان کی ایک بہت اہم سواری ہے۔ وہ جب ریگستان میں جا رہے ہیں، انہیں فرض کیا کوئی کام ہے اور وہ اونٹ کو بٹھا دیتے ہیں، تو کیا ان کے پاس اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ میں نے اس کو بٹھا دیا ہے، اب یہ بیٹھا رہے گا؟ اس لیے وہ رسی اپنے سر سے باندھتے تھے اور اس رسی کو کھول کر اس کا یہ گھٹنا باندھ دیتے تھے، اور گھٹنا باندھ دینے سے ہوتا یہ تھا کہ اگر وہ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ادھر ادھر ہو بھی جاتے ہیں تو چونکہ اونٹ کا گھٹنا بندھا ہوا ہے وہ اٹھ نہیں سکتا، اس لیے اس رسی کو عقل کہتے ہیں۔ یعنی وہ تدبیر، جس تدبیر سے وہ اپنے کام نکالتے ہیں۔ آج بھی لوگ اسی طرح کی عقل سے اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو غلط ہے۔ ان کو جب تک اس لیول پہ، اس روحانی سطح پر، اس تخیل پر وہ جب تک نہیں آتے، وہ دیوانگی کی حد تک نہیں آتے، تب تک نہ تو وہ عشق کر سکتے ہیں، اور جب تک عشق نہیں کر سکتے تو عشقیہ داستان کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج کے لوگ یا کسی بھی دور کے لوگ اس کو جب پڑھتے ہیں تو ان کی سوچ، ان کی تخیل جو ہے اس کے پاس ایک راستہ نہیں ہوتا، وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں اور پھر عجیب و غریب سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے یہودیوں کے ہاں یہ قانون ہے آج بھی کہ جب تک ان کا بیٹا یا بیٹی، اور اسپیشلی بچے بیٹے 30 سال کی عمر کے نہیں ہو جاتے تھے، اس کتاب کو پڑھنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ 30 سال کا ہو جائے گا، اس کو ذہنی بلوغت حاصل ہو جائے گی، یہ میچور ہو جائے گا، تو پھر اس کی روحانی معنویت سے استفادہ کرے گا، ورنہ یہ بے راہ رو ہو سکتا ہے جو آج کا نوجوان یا آج کا نقاد یا سوال کرنے والا کر رہا ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ سر، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے اس سوال کا جواب دیا، اور اسپیشلی عقل کے معنی کو بھی آپ نے بریفلی ایکسپلین کیا۔ اسی کے ساتھ میں ایک اور سوال آپ سے یہ کروں گی کہ انجیل مقدس میں جناب یسوع المسیح یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ بائبل مقدس کی ہر کتاب میں ان کا ذکر مبارک موجود ہے۔ کیا غزل الغزلات کی کتاب میں ان کا ذکر موجود ہے؟ اگر ہے تو کہاں ہے؟ اور کیا خداوند یسوع المسیح نے اس کتاب کی تشبیہات کو کبھی اپنی تعلیم یا گفتگو میں استعمال کیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے یہ سوال کیا۔ میں چاہتا تھا کہ آپ اس کتاب کو مسیح یسوع کے تعلق سے بھی اس پر سوال کریں اور سیکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سلیمان کا مطلب سلامتی کا شہزادہ ہے۔ پھر اس کے ماں باپ نے سلامتی کا شہزادہ یہ سلیمان نام نہیں رکھا تھا، اس کا نام ماں باپ نے یدید یاہ رکھا تھا۔ اچھا، داؤد نے یا بتشبہ نے اس کا نام یدید یاہ رکھا تھا۔ یاہ کا مطلب ہے یہوہ،
اور یدید کا مطلب ہے محبت، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اردو میں داؤد ہے اور عبرانی میں یدید ہے۔ ٹھیک۔ تو وہ خدا کا محبوب پہلے دن سے ہے۔ جب وہ بادشاہ بن جاتا ہے تو پھر اس کا نام سلیمان رکھ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ایک سلامتی کے شہزادے کے طور پر حکومت کرے۔ بالکل، کیونکہ وہ شاعر ہے، وہ ادیب ہے، وہ مصنف ہے، وہ ناول نگار ہے، اس نے بہت ساری تحریرات لکھی ہیں، اور ان ساری تحریرات میں غزل الغزلات شروع سے آج تک بہت سارے شعراء کی زندگی میں تبدیلی لائی ہے۔ رہی بات روحانی اعتبار سے، مسیح خداوند چونکہ سلامتی کا شہزادہ ہے، تو سلامتی کا شہزادہ جو ہے وہ سلیمان کی شکل میں ہو، غزل الغزلات میں دلہا کی شکل میں ہو، محبوب کی شکل میں ہو۔ نام تو مختلف ہو سکتے ہیں، پر وقت کے لحاظ سے اس کے کردار ایک ہی ہے، اور وہ کردار کیا ہے کہ وہ سلامتی کا شہزادہ ہے۔ مسیح یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے۔ غزل الغزلات میں اس کی جو محبوبہ ہے، وہ اس کو آغاز ہی یہ کرتی ہے کہ وہ مجھے اپنے منہ کے چوبوں سے چوبے۔ یہ اس نے پہلی دفعہ نہیں کہا، کیونکہ بائبل مقدس میں یہ نظریہ آج بھی موجود ہے کہ جب کوئی گنہگار توبہ کرتا ہے تو جس سے وہ توبہ کرتا ہے، گناہوں کا اقرار کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے، تو عبرانی اصول یہ تھا کہ اگر تو وہ اسے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر اس کا بوسہ لیتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس نے اسے معاف کر دیا ہے۔ یعقوب اور عیسیٰ کے درمیان، اسحاق کے بیٹوں کے درمیان جب وہ بچھڑ گئے اور دوبارہ ملے تو یہ واقعہ ہوا، اور عیسیٰ نے یعقوب کو اٹھا کر سینے سے لگایا۔ جب ہم لوکا کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو وہاں 15ویں باب میں کھو گئی بھیڑ، دھرم کھو گیا بیٹا، 3 کھوئی ہوئی چیزوں کے بارے ہمیں ملتا ہے، اور تینوں کے آخر میں جو مورل لیسن ملتا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح زمین پر ایک توبہ کرنے والے انسان یا گنہگار کے باعث زمین پر خوشی ہوتی ہے، اسی طرح آسمان پر فرشتے خوشی کرتے ہیں۔ اور یہی کیا مصرف بیٹے کے باپ نے۔ مصرف بیٹے کے باپ نے جب مصرف بیٹا گھر آیا، اس کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر لکھا ہے اسے چوما۔ اور مقدس پالوس بھی جب اس نے کلیسیاؤں کو قائم کرنا شروع کیا تو جن لوگوں کے پاس، اب وہ کرنتھس میں گیا تو وہاں پر اس کو ایک خاندان مل گیا، اس خاندان کے ساتھ وہ رہا، اور وہاں افسس میں اس کو خاندان مل گیا، لوگ مل گئے، ان لوگوں کے ساتھ رہا، ان کے ساتھ وہ خدمت کرتا رہا، اور پھر جب اس نے خطوط لکھے تو پھر اس نے ان خطوط میں ان لوگوں کا نام لے کر کہا کہ خلوے کے گھر والوں کو پاک بوسہ لے کر میرا سلام دینا، کنخریا کی کلیسیا کی خادمہ فیبے کو میرا سلام پہنچے اور اس کو بوسہ لے کر میرا سلام پہنچے۔ پاک بوسے کا اس نے ذکر کیا ہے، جس کو لوگ آج ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں اور ایگزیجریٹ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بوسہ صرف جو بائبل مقدس میں ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے گناہ سے اپنی زبان سے اقرار کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ خدا امثال کی کتاب میں سلیمان بن داؤد ہی کہتا ہے کہ جو حق بات کہتا ہے وہ ہونٹوں پر بوسہ دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، حق جو کہتا ہے، ظاہر ہے اگر وہ حق کو جانتا ہے تو حق کہے گا، اور اگر وہ حق کو جانتا ہے تو حق کو کس حیثیت سے جانتا ہے، وہ اس کا اپنا کام ہے کہ وہ کس حیثیت سے جانتا ہے۔ حیثیت کیا ہے؟ کہ وہ اس کا محب ہے اور وہ اس کا محبوب ہے، اور جب محب اور محبوب روحانی اعتبار سے، پاکیزگی کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو بوسہ اس بات کا اظہار ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی غلطیاں معاف کر کے اپنے رشتوں کو بحال کرتے ہیں۔ تو نئے عہد نامہ میں
خداوند یسوع تو آیا اس لیے تھا. اس نے لوکا کے انجیل میں واضح طور پر 19ویں باب میں کہا ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. اس لیے جب لوگ اس کے پاس آئے اس نے اکثر کہا جا پھر گناہ نہ کرنا. اس نے مفلوج سے کہا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. 12 برس کی بیمار اور اسے جو جس کا عین فیل کے وقت پکڑ کر لائے تھے اسے بھی کہا کہ جا پھر گناہ نہ کرنا. تو اس نے یہ صرف اس لیے نہیں کیا کہ یہ اس کا ایک تقیہ کلام تھا، ایسا نہیں ہے. اس نے ان کے گناہوں کو معاف کیا اس دلہا کی صورت میں جو غزل الغزلات میں اپنی محبوبہ کے لیے اس کی محبت اور عشق میں بے تاب ہے، اور لکھا ہے اس کے ہونٹوں سے رقیق مر ٹپکتا ہے. مر کیا ہے؟ ایک خوشبودار گوند ہے جس کو اکٹھا کیا جاتا تھا، اس کا عطر بنایا جاتا تھا. اور عطر آج بھی، مر کا عطر آج بھی ساری دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. آپ فرینچ شینل 5 لے لیں، وہ اسی سے تیار کیا جاتا ہے. بے شمار دنیا کے عطر جو ہیں جو بڑے ایکسپینسو اور قیمتی ہیں وہ اسی سے مر سے تیار کیے جاتے ہیں. اب ٹائم نہیں کہ میں ان ساروں کا نام لوں، ضروری نہیں ہے، لیکن یہ عطر کیا ہے، یہ مر کیا ہے؟ یہ وہ نبوت کی خوشبو ہے، وہ نبوت کا پیغام ہے جو صرف دلہا کے پاس ہے، کیونکہ دلہا ہی دلہن کو معاف کر سکتا ہے، دوسرے کے پاس یہ اختیار ہی نہیں. چونکہ اس کے پاس اختیار ہے اس لیے وہ کہتا ہے میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تیرے گناہ معاف کیے، تاکہ وہ راست باز ہو جائے. کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کی مقدس آنکھ بدی کو نہیں دیکھ سکتی، یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. اور کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں. اور اگر دلہا جو ہے اپنی دلہن کی اس ساری کجی کو، اس ساری اس کی بدصورتی کو جو گناہ کے باعث اس کی زندگی میں، یا بے وفائی کے باعث اس کی زندگی میں، یا آزاد روی کے باعث اس کے کردار میں آ گئی ہے، جب تک وہ بے رہ روی دور نہیں ہوگی وہ دلہن کبھی اپنے دلہا کے لیے قابل قبول یا قابل محبت نہیں ٹھہرے گی. اس لیے نئے عہد کا یسوع جو ہے وہ غزل الغزلات کا وہ سلیمان ہے جو اپنی محبوبہ کی محبت میں گرفتار ہے. جب ہم کشف المجوب کا مطالعہ کرتے ہیں جو کہ داتا صاحب نے لاہور والے نے لکھی ہے، تو اپنی کتاب کے 3 ابواب میں اس محبت کو، جو پہلا کرنتھیوں 13واں باب ہے، اس میں جس محبت کا ذکر مقدس پولس کرتا ہے اس کو انہوں نے 4 الفاظ میں بیان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ لفظ حب، ایک لفظ ہے ہب، ایک ہے حب، چوتھا ہے حب الماء. حب کیا ہے؟ حب کہتے ہیں اس چین کو جو آپ نے بھی گلے میں پہنی ہے، سائیکل میں بھی ہے، ہر مشین میں چین ہوتی ہے، اور اس چین کے لیے اگر اس کی ایک آپ گھڑی نکال دیں وہ ٹوٹ جائے گی. محبت بکھر جائے گی، تب تک قائم رہتی ہے جب تک وہ ایک دوسرے میں پیوست ہے. انگور کی ڈالی پھالی اس وقت لاتی ہے جب وہ انگور کے درخت میں قائم ہے. یہ یسوع نے سکھایا، اور وہ چین ہے جو اس میں پیوست ہے. چونکہ اس میں پیوست ہے اس لیے وہ پھل لاتی ہے. کیونکہ 5ویں آیت میں وہ کہتا ہے مسیح یسوع خود کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ انگور کا درخت میں ہوں، تم ڈالیاں ہو. لفظ حب جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہوگی یا نہیں دیکھی ہوگی، میرا نہیں خیال، کیونکہ ہم چونکہ دیہاتی لوگ ہیں، ہم ایک لکڑی کا سانچا بناتے تھے، اس کے اوپر بٹکے پانی کے رکھے جاتے تھے، اس کو گھڑونجی کہتے تھے. گھڑونجی دیکھا ہوا ہے. تو وہ جو ہے اس میں 3 گھڑوں کی یا 4 گھڑوں کی مٹکوں کی گنجائش ہے. اب آپ اوپر نیچے رکھتے جاتے ہیں، آپ 10 رکھ دیتے ہیں، وہ ٹوٹ جائے گی، پر زبان سے یہ نہیں کہے گی کہ یہ میری برداشت سے باہر ہے. اس لیے لکھا ہے کہ محبت سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی ہے. تو پھر اس نے کہا کہ وہ ہب ہے، اور ہب وہ بیج ہے بیسیکلی جو صحراؤں میں ہوتا ہے.
جب صحراؤں میں وہ بیج اڑتا ہے تو اڑنے کے بعد جہاں اسے زمین کی گرمی اور نمی سورج کی روشنی ملتی ہے وہ اگاتا ہے. اور یہی ایماندار کی زندگی ہے، جہاں خدا کے کلام کا تخم اس کی زندگی میں بستا ہے. جو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ تو ایک شرع کا عالم ہو کر یہ بات نہیں سمجھا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. اور وہاں یوحنا کے انجیل کے پہلے باب کے 13ویں آیت میں اس نے کہا کہ وہ نہ خون سے نہ گوشت سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے. اور خدا سے کوئی بھی چیز پیدا نہیں ہو سکتی، نباتات ہو، جمادات ہو، حیوانات ہو، اگر ان میں تخم نہیں ہے. اگر خدا کا تخم کسی میں قائم نہیں ہے وہ کبھی نئی پیدائش حاصل نہیں کر سکتا. چونکہ نئی پیدائش حاصل نہیں کر سکتا اس لیے وہ خدا کے لائق نہیں ہو سکتا. مقدس پطرس اپنے خط میں اسی لیے کہتے ہیں پہلے خط میں کہ تم خدا کے کلام سے نئے سرے سے خدا کے کلام کے تخم سے پیدا ہوئے ہو. اور تخم ہے جو تاثیر پیدا کرتا ہے. تو وہ محبت تاثیر ہے اس کلام کی جو مسیح یسوع نے لوگوں سے کیا، اور پھر اس کلام نے لوگوں کو زندہ کیا. اور پھر حب الماء وہ کلام ہے یا وہ زندگی ہے جس میں جو بشریت ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتی ہے. اور اگر 12 تمن آ جائیں اس کا مطلب 72,000 فرشتے وہ چاہے تو منگوا سکتا ہے. سدوم اور عمورہ میں تو 2 آئے تھے، اور سدوم اور عمورہ چشم زدن میں صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا. گندک اور آگ نے برس کر ان شہروں کو ختم کر دیا. اب گتسمنی باغ میں اگر مسیح یسوع یروشلم میں کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں 72,000 فرشتے چاہوں تو منگوا سکتا ہوں، کہاں 2 اور کہاں 72، اور 7 لاکھ آبادی والا شہر یروشلم 72,000 فرشتوں کی جنگ کی کیا تاب لا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ محبوب ہے. وہ پیار کرتا ہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ جان لیتا نہیں، جان دے دیتا ہے. بہت شکریہ سر، بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے جواب دیا. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کے پروگرام سے بہت برکت پائی ہوگی. کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام؟ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر آ رہی ہے، ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے پروگرام کلام کی روشنی. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے.